بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ ثم الحمدللہ آسان علم النحو کورس کی نحو اور صرف کورس کی آج ہماری چوتھی کلاس ہے، نحو کی چوتھی کلاس ہے، جس کا موضوع ہے معنی اور عام. معنی کے عام اور خاص کے اعتبار سے اسم کی تقسیم. آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھیں تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نکرہ اور معرفہ. معرفہ نکرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم اس کو بڑے آسان انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے معرفہ سمجھتے ہیں. معرفہ کی تعریف ہے، اس کو معرفہ کی تعریف ہے جس اسم سے کسی خاص چیز کو سمجھا جائے. جس اسم سے کسی خاص چیز کو سمجھا جائے. سمجھا نہیں، سمجھی جائے. جملہ سے کرتا ہوں، سمجھی جائے. ٹھیک ہے. جیسے کہ مثال دیتا ہوں، یہ یہاں لکھتے ہیں مثال. جیسے کہ بکر، جیسے کہ بکر، جیسے کہ زید، جیسے کہ عمر. یہ سب کیا ہے؟ معرفہ، یعنی جس کا کوئی خاص معنی ہو. آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھیں، جس کا کوئی خاص معنی ہو. نکرہ سمجھتے ہیں. نکرہ اس کی تعریف کیا تھی؟ معرفہ کی تعریف کیا تھی بھائی؟ جس اسم سے کسی خاص چیز کو سمجھا جائے. اس کی تعریف بنے گی جس اسم سے کسی خاص چیز کو سمجھا نہیں جائے، کو نہیں سمجھا جائے. جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نارمل اردو میں مثال لکھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے. بچہ، ٹھیک ہے. اب بچہ مثال ہے تو آپ کو سمجھ سکتے ہیں. بچے تو بہت سارے ہوتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں، مسجد میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو کچھ کام چل رہا ہے، اس لیے تھوڑی بہت شور کی آواز آ رہی ہے. اچھا، نکرہ ہم نے کیا سمجھا؟ جس اسم سے کسی خاص چیز کو نہیں سمجھا جائے. ٹھیک ہے. جیسے کہ بچہ. اب دیکھا جائے، اگر کوئی عربی میں کسی کو کہا، کیا کہا جائے بھائی؟ طفل. طفل یعنی بچہ. اب کس کا بچہ؟ طفل. بچے تو بہت سارے ہوتے ہیں، تو کیا بن گیا؟ نکرہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو اسم جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی زبان میں وہ سارے کے سارے
نکرہ ہے اس وقت تک جب تک اس میں معرفہ کی ثبوت نہ پائے جائیں۔ نکرہ کے ہے کب تک؟ جب تک معرفہ ہونے کا ثبوت ثبوت اس میں موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اب ہم اس کو کتاب کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ معرفہ کی یاد رکھیں کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ معرفہ کی کتاب ایک سیکنڈ ایڈٹ ہو رہی ہے۔ معرفہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں یاد رکھیے گا؟ 7۔ ٹھیک ہے، کون کون سی 7 ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک کہلاتی ہے اس میں ضمیر۔ ٹھیک ہے، اس میں ضمیر کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تلفظ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں تو اس میں ضمیر ہوتا کیا ہے؟ ایک سیکنڈ اس کو چینج کر دوں۔ اس میں ضمیر ہوتا کیا؟ دیکھیں، اگر ہم سمجھیں وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب، یعنی کہ انا، ٹھیک ہے، کسی غائب کے لیے یا مخاطب کے لیے دلالت کرے، جیسے کہ انا، انتا، تو، ہوا وہ، انا میں، انتا تو، ہوا وہ، یہ سب کیا کہلاتی ہیں؟ اس میں ضمیر۔ اس میں علم، وہ اسم جو کسی خاص شخص کے لیے دلالت کرتی ہے، جیسے کہ عمر، بکر، خالد، ٹھیک ہے، زید، ذوالفقار، بغداد، کسی شہر کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، کسی بھی خاص چیز کا نام۔ اس میں اشارہ، تیسرا وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے کہ ھذا، ذالک، ٹھیک ہے۔ اس میں موصول، وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر جملے کا جز بنے، جیسے کہ الذی، وہ جو کہ یعنی کہ جو دوسروں کو ملانے کے لیے کام میں آ رہی ہو، دوسرے لفظات کو ملانے کے لیے کام میں آ رہی ہے۔ التی، ٹھیک ہے۔ معرفہ باللام، جس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے کہ الکتاب، یعنی کہ جو معرفہ بنایا جا رہا ہو، خاص بنایا جا رہا ہو۔ معرفہ بالاضافہ، ٹھیک ہے، وہ اسم نکرہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، جیسے کہ قلم زید، زید کا قلم۔ معروف بالندا، جس کے شروع میں حرف ندا موجود ہو، جیسے کہ یا رجل۔ الف لام عربی میں جب بھی کسی تعریف میں آتا ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ اس کو معرفہ بنا دیتا ہے۔ اور الف لام جب کسی اسم نکرہ پر داخل ہوتا ہے تو اسے معرفہ بنا دیتا ہے، اس وقت اسم نکرہ کو معروف باللام بھی کہتے ہیں۔ جب تنوین والے لفظ پر الف لام داخل ہوتا ہے تو تنوین گر جاتی ہے، جیسے کہ عمل، اب اس پر الف لام داخل ہوگا تو عمل نہیں ہوگا، یہ العمل۔ اس کو نقشے کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا اسم، میں اس کو ایڈٹ کر دیتا ہوں۔ یہ اسم، ٹھیک ہے، اسم کی کتنی قسمیں آ گئیں؟ 2، ایک نکرہ، ایک معرفہ، ٹھیک ہے۔ اب اسم کی مزید 7 اقسام ہیں، جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ الحمدللہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حروف ندا کتنے ہوتے ہیں یاد رکھیے گا؟ 5 ہوتے ہیں۔ جیسے انگلش میں دا ہوتا ہے نا، جیسے انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ دا، ویسے ہی
حروف ندا کتنے ہوتے ہیں؟ 5، یا، ایا، حیا، ای، آ. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں علم نحو صرف سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔